محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب فیض الادب حصہ دوم میں آج ہمارا سبق نمبر 1 لائے نفی جنس سے ہے۔ سبق نمبر 1 لائے نفی جنس۔ اب تک جو اس کتاب میں سبق آئے تو وہ صرف تمرین کے لیے چھوٹے چھوٹے جملے تھے، مشق کے لیے۔ اصل سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اس کتاب میں مرفوعات اور منصوبات اور مجرورات کو بیان کرنا مقصد ہے۔ مرفوعات 8 ہیں تو 8 کی ترکیبیں، اور اردو مشق، اسی طرح منصوبات 12 ہیں، ان کی ترکیبیں، مجرورات 2 ہیں، ان کی ترکیبیں۔ تو یہ مقصد ہے۔ فیض الادب حصہ اول میں مرفوعات میں سے 8 مرفوعات ہیں تو ان میں سے 6 بیان کر دیے گئے تھے، 2 مرفوع رہ گئے تھے۔ منصوبات 12 ہیں، 8 بیان ہو گئے تھے، 4 رہ گئے تھے۔ تو جو اس میں رہ گئے تھے اس کتاب میں وہی بیان کرنا مقصد ہے، لیکن ان کو بیان کرنے سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے تمرین کے لیے جملے بیان کیے گئے۔ اب جو اس میں رہ گئے تھے ان کا بیان شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ سبق نمبر 1 ہوا۔ اس سبق نمبر 1 میں 1 مرفوع ہے تو 1 منصوب۔ لائے نفی جنس کے ساتھ 1 مرفوعات میں سے ہے اور 1 منصوبات میں سے۔ لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الصحاب بادل، الحاجت ضرورت، کام، بدن چارہ کار، چھٹکارا، لا بدہ نہیں ہے چھٹکارا، نہیں ہے چارہ۔ تو جب کسی چیز سے چھٹکارا نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، تو وہ پھر ضروری ہے، یعنی ضروری۔ تو لا بدہ کا ترجمہ ضروری، یہ ما حصل کے اعتبار سے ہے۔ خلاصہ کے اعتبار سے بالکل لفظی ترجمہ ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو کوئی چارہ نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں، تو پھر وہ ضروری ہو گیا، یعنی ضروری۔ الا مگر، الا کا معنی مگر۔ ہا ہونا یہاں، یہ ہا ہونا اس میں اشارہ ہے مکان کے لیے۔ ہا ہونا یہاں، اس میں اشارہ مکان کے لیے۔ ہونا اس میں اشارہ ہے، اور ہا حرف تنبیہ ہے، جیسے ہاذا میں ہا حرف تنبیہ ہے۔
تو اسی طرح ہا ہونا میں ہا حرف تنبیہ اور ہونا اس میں اشارہ۔ الحول، الحول بچنا، الحول کا معنی بچنا۔ الانہماک مشغول ہونا، مصدر ہے باب انفعال کا، الانہماک مشغول ہونا۔ البیر کنواں، اور بئر بھی، اس کو بئر بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اصل لفظ بئر ہی ہے، حمزہ کے ساتھ، اس کے مادے میں حمزہ ہے، اس حمزہ کو یا سے بدل کے البیرو پڑھ سکتے ہیں۔ تو البئرو یا البیرو کنواں۔ الفراستو، یہ مشہور تو فراستو ہے، الفراستو سمجھ، اس میں زبر لگا ہے۔ ہاں فرسا، فرسا یفرسو، ضرب یضربو سے مصدر ہے فراست، اس کا معنی ہے ظاہر نظر سے باطن کو معلوم کرنا۔ فراست فا کے کسرے کے ساتھ، ظاہر نظر سے باطن کو معلوم کرنا، وہی سمجھنا، سمجھنا۔ تو سمجھ جو ترجمہ ہوتا ہے فراست کا، تو وہ مصدر کا حاصل مصدر میں لے کر ترجمہ ہوتا ہے۔ تو سمجھ، سمجھ کے معنی میں فراست ہی ہے، فراست نہیں۔ اور فروسا یفروسو، کروما یکرومو سے فراست مصدر ہے فا کے فتح کے ساتھ، تو اس کا معنی سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے شہ سواری میں ماہر ہونا، شہ سواری میں ماہر ہونا۔ یہ معنی تو یہاں درست ہی نہیں ہے۔ تو الفراست ہے صحیح لفظ، سمجھ، اور الفراستوں کا معنی شہ سواری میں ماہر ہونا یا مہارت، شہ سواری میں مہارت حاصل مصدر کے معنی میں، اور مصدری معنی میں ہوگا شہ سواری میں ماہر ہونا۔ تو اس معنی کا یہاں کوئی تک نہیں ہے۔ تو الفراست فا پر کسرہ ہے، یہ غلط ہے، پیچھے بھی ایک غلطی اس میں آئی تھی، وہ تھا وسخن، تو وہ بھی وسخن تھا۔ ہو سکتا ہے تصحیح کے باوجود کچھ رہ گیا ہو، یا تصحیح کر دی گئی ہو، کاتب نے غلط کر دیا ہو۔ ویسے تو یہ نئے انداز میں نئی کتابت کے ساتھ شائع ہوئی ہے کتاب۔ خیر، الفراست و سمجھ۔ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ اللہ اسم جلالت مفرد منصرف صحیح مبتدا، ربی غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، یا ضمیر مجرور متصل مبنی بر سکون مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا شریک لہ، لا شریکہ کوئی شریک نہیں ہے، لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو لا لائے نفی جنس مبنی بر سکون، شریکہ لائے نفی جنس کا عمل مختلف ہے، یہ بعض صورت میں اپنے اسم کو منصوب خبر کو مرفوع کرتا ہے، بعض صورت میں اس کا اسم مبنی ہوتا ہے، اور بعض صورت میں یہ عمل ہی نہیں کرتا، ملغا ہوتا ہے۔
تو لا شریکہ یہاں اس کا اسم مبنی ہے، مبنی بر فتح۔ اب مبنی بر فتح کب ہوتا ہے؟ جب اس کا اسم نکرہ مفردہ ہو، نکرہ ہو مفردہ ہو، مفردہ یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، تو اس کا اسم مبنی ہوتا ہے علامت نصب پر۔ اور جب مضاف یا شبہ مضاف ہو اس کا اسم، تب یہ منصوب کرتا اپنے اسم کو۔ اور اگر معرفہ ہو تو پھر دوسرے معرفہ کے ساتھ اس کی تکرار لازم ہوتی ہے اور لا کچھ عمل نہیں کرتا۔ اور اگر نکرہ ہی ہو لیکن دوسرے نکرہ کے ساتھ مکرر ہو، یعنی مفرد نہ ہو، دوسرے نکرہ کے ساتھ مکرر ہو، تو پھر اس میں 5 وجہیں جائز ہوتی ہیں۔ شریکہ مفرد منصرف نکرہ مفردہ، شریکہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح، لا کا اسم، لا نفی جنس کا، لہو لام حرف جار مبنی بر فتح، ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر ضم، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اسم فاعل مقدر کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رسولنا نبی لا نظیر لہو، ہمارے رسول نبی ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے نبی ایسے رسول ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ پورا ایک جملہ بنے گا، اور ترجمہ یہ ہو ہمارے رسول نبی ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، تو یہ 2 جملے ہو جائیں گے۔ تو پہلے 2 جملے کر کے ہی بات کرتے ہیں۔ ہمارے رسول نبی ہیں، رسول و مفرد منصرف صحیح مضاف نا ضمیر مجرور متصل مبنی بر فتح یا سکون مضافلہ، مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر مبتدا، نبی مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الگ جملہ ہو گیا یہ، لا نظیر لہو، لا نفی جنس مبنی بر سکون، نظیرہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح، مبنی بر فتح، لا نفی جنس کا اسم، لہو لام حرف جار مبنی بر فتح، ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر ضم، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتن اسم فاعل مقدر کا، ثابتن اسم فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل بن فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ 2 جملے الگ الگ ہو گئے۔ اور جب اس کا یہ ترجمہ کیا جائے ہمارے رسول ایسے نبی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں، تو یہ ایک جملہ ہوگا اور ترکیب اس طرح ہوگی، رسولنا یہ مبتدا ہو گیا جیسا کہ ابھی ترکیب کی جس طریقے سے، تو رسولنا مبتدا، نبیٌ کو خبر نہیں بنائیں گے، نبیٌ کو خبر نہیں بلکہ نبیٌ موصوف، ایسے نبی ہیں، تو نبیٌ موصوف، اور لا نظیر لہو جملہ اسمیہ جیسا کہ ابھی بنایا جس طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوگا، یہ الگ جملہ نہیں بلکہ صفت ہو جائے گا۔ میں کر ہی دیتا ہوں، رسولنا، رسول و مضاف نہ مضافلہ، مضافلہ مل کے مبتدا، نبی مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح موصوف، لا نفی جنس، اور نظیرہ نکر مفردہ لا نفی جنس کا اسم، اور لہو
جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل اور ہوا پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی نبیٌ کی، نبیٌ موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر ہوئی رسولنا مبتدا کی۔ اب مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ دو ترکیبیں ہوئیں اور دو ہی ترجمے ہوئے۔ کب کیا ترکیب ہوگی، کیا ترجمہ ہوگا، اس کا خیال رہے۔ تو لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہے بھی آئے گا اس میں اردو ترجمے میں، کیونکہ یہ حقیقت میں مبتدا خبر ہی ہیں، مبتدا خبر پر لا نفی جنس داخل ہو کر یہ لا نفی جنس کی ترکیبیں بن گئیں۔ تو گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، عام طور سے بغیر ہے کہ ترجمہ یہ کرا دیا جاتا ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں۔ تو لا نفی جنس مبنی بر سکون، رجلا نکرہ مفردہ مبنی بر فتح، لا کا اسم، فی حرف جار، الدار مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اسم فاعل مقدر کا، ثابتن اسم فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا سحاب فی السماء، آسمان میں کوئی بادل نہیں، آسمان میں کوئی بادل نہیں۔ تو اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہے بالکل، لا رجل فی الدار کی، لا کتاب عند زید، زید کے پاس کوئی کتاب نہیں، لا کتاب عند زید، زید کے پاس کوئی کتاب نہیں۔ لا نفی جنس اور کتابہ اس کا اسم، عند مضاف اور زید مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوگا ثابتن کا، تو عند زید مفعول فی ہوگا ثابتن کا، پھر ثابتن اپنے فاعل و مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لا نفی جنس کی خبر ہو جائے گی۔ لا علم لک اصلاً، تجھے بالکل علم نہیں ہے، اصلاً کا معنی بالکل، تجھے بالکل علم نہیں ہے، تجھے بالکل جانکاری نہیں ہے۔ تو لا نفی جنس، علم اس کا اسم اور لکا یہ خبر ہوگی جار مجرور سے مل کر ثابتن کی، ثابتن سے متعلق ہو جائے گا یہ ظرف مستقر ثابتن کا، پھر ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور اس ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر،
اور اصلاً یہ تمیز نسبت ہوگا، تمیز نسبت۔ کلیتاً کے معنی میں تجھے علم نہیں ہے، کلیتاً پورے طور پر، یعنی پورے طور پر تجھے علم نہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ بالکل علم نہیں۔ اصلاً یعنی کلیتاً، کلیتاً کے معنی میں تجھے علم نہیں، کلی طور پر، پورے طور پر، تو مطلب ہوا کہ بالکل علم نہیں۔ تو اصلاً کلیتاً کے معنی میں مفعول تمیز نسبت ہوگا۔ لائن فی جنس اپنے اسم اور خبر اور تمیز نسبت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول کوئی بچنا نہیں ہے، کوئی بچنا کس چیز سے؟ گناہ سے، تو گناہ سے کوئی بچنا نہیں ہے، الا باللہ مگر اللہ کے ذریعے، مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو جو بھی کوئی گناہ سے بچتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے۔ تو لا حول کوئی بچنا نہیں ہے یعنی گناہ سے، ولا قوت اور نہ کوئی طاقت ہے کس چیز کی؟ نیکی کرنے کی، اور نہ کوئی طاقت ہے نیکی کرنے کی، الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو لا لائے نفی جنس مبنی بر سکون، حولا نکرہ مفردہ مبنی بر فتح، مبنی بر فتح۔ اب اس کے بعد الا باللہ پوشیدہ ہے، تو الا حرف استثناء، الا حرف استثناء با حرف جار، اللہ مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل، ہوا پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب اس میں لا حول میں الا باللہ پوشیدہ نکالا، تو جو پوشیدہ نکال کر ترکیب کی ہے وہی ولا قوت الا باللہ میں ہو جائے گی۔ تو لا قوت الا باللہ کی ترکیب لا حول کی طرح ہے، بس فرق اتنا ہے کہ لا حول کے بعد یہ الا باللہ مقدر ہے اور یہاں مقدر نہیں ہے، ملفوظ ہے۔ لا حاجت لی الی الروبیۃ، لا حاجت لی الی الروبیۃ، مجھے کوئی ضرورت نہیں روپے کی، مجھے روپے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی یعنی بالکل، مجھے روپے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تو لا لائے نفی جنس، حاجتہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح اسم مصدر بمعنی الاحتیاج، بمعنی احتیاجہ، لی حرف جار، لام حرف جار اور یا ضمیر مجرور متصل مبنی بر سکون، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا اسی حاجت اسم مصدر کا،
اس میں مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر لائے نفی جنس کا اسم الی حرف جار الروبیت مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن کا، ثابتتن اس میں فاعل اور ہے پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر لائے نفی جنس کی، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا بد للقسم من الجواب، قسم کے لیے جواب ضروری ہے، قسم کے لیے جواب ضروری ہے۔ تو لا بدہ، لا لائے نفی جنس، بدہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح لائے نفی جنس کا اسم، للقسم لام حرف جار مبنی بر کسر، اور القسم مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اور ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر اول، خبر اول من حرف جار الجواب مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اور ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر خبر دوم لائے نفی جنس اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا دراجۃ عندی، لا دراجۃ کوئی موٹر سائیکل، کوئی سائیکل نہیں، عندی میرے پاس، میرے پاس کوئی سائیکل نہیں۔ تو لا لائے نفی جنس، دراجۃ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح لائے نفی جنس کا اسم، اور عندی، عندی غیر جمع مذکر سالم مضاف بائے متکلم، یا ضمیر مجرور متصل مبنی بر سکون مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ، مفعول فیہ ہوا ثابتتن کا، ثابتتن مؤنث اسم فاعل کا، کیونکہ لائے نفی جنس کا اسم مؤنث ہے دراجۃ، تو اس لیے مؤنث نکالا جائے گا ثابتتن، ثابتتن اسم فاعل اور اس میں ہوا ضمیر، ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر لائے نفی جنس کی، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا حاجۃ لزید الی القراءۃ، زید کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، زید کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو لا لائے نفی جنس مبنی بر سکون، حاجۃ مفرد منصرف صحیح
اسم مصدر حاجتہ نکرہ مفردہ، حاجتہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح اسم مصدر لزید لام حرف جار مبنی بر کسر اور زید مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا حاجتہ اسم مصدر کا، حاجتہ اسم مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر لائے نفی جنس کا اسم الی القراءۃ الی حرف جار القراءۃ مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کا، ثابتۃ اسم فاعل، اس میں ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حاجتہ کی لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا بد لک من الاکل، تمہیں کھانا ضروری ہے، تمہیں کھانا ضروری ہے، اور اس کا ترجمہ تمہیں کھانا پڑے گا یہ بھی کر سکتے ہیں، تو تمہیں کھانا ضروری ہے۔ لا لائے نفی جنس، بدہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح، لا کا اسم، لکا میں لام حرف جار مبنی بر فتح، کا کاف ضمیر مجرور متصل مبنی بر فتح، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اور ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر خبر اول، من حرف جار الاکل مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابتن کا، اب ثابتن اسم فاعل اور ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر دوم، لائے نفی جنس اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بکر لا فراست لہ، بکر کو کوئی سمجھ نہیں ہے، بکر کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ بکر مفرد منصرف صحیح مبتدا، لا لائے نفی جنس، فراستہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح لائے نفی جنس کا اسم، لہو لام حرف جار مبنی بر فتح، ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر ضم، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کا، ثابتۃ اسم فاعل ہے پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر بکر مبتدا کی، بکر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا بد للمسلمین من الصوم، مسلمانوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے،
مسلمانوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لا بدہ، لا لائے نفی جنس، بدہ اس کا اسم ہو گیا۔ للمسلمین میں لام حرف جار مبنی بر کسر، المسلمین جمع مذکر سالم، جار مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت ان کا، یہ خبر اول بن جائے گی۔ من حرف جار الصوم مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابت ان کا، یہ خبر دوم۔ لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا بد للمتعلمین من الانہماک، طالب علموں کے لیے انہماک ضروری ہے، طالب علموں کے لیے انہماک مشغول ہونا، توجہ سے لگنا، کسی کام میں توجہ سے لگنا۔ تو طالب علموں کے لیے انہماک یعنی مشغولیت، تمام چیزوں سے ہٹ کر مشغولیت ضروری ہے۔ لا لائن فی جنس اور بدہ اس کا اسم، للمتعلمین لی لام حرف جار اور المتعلمین جمع مذکر سالم مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوگا ثابت ان کا، پھر خبر اول من حرف جار الانہما کے مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابت ان کا، پھر یہ خبر دوم لائے نفی جنس اپنی اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا بد لک من الذهاب الى السوق، تمہیں بازار جانا ضروری ہے، تمہیں بازار جانا ضروری ہے۔ لا بد لک، لا لائے نفی جنس، بدہ اس کا اسم ہوا، اور لکا، لکا یہ ثابت ہو گئے خبر اول۔ من الذهاب الى السوق، من حرف جار، الذهاب مفرد منصرف صحیح مجرور، مصدر، مصدر مجرور، مفرد منصرف صحیح مصدر مجرور، الى حرف جار السوق مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا الذهاب مصدر کا، الذهاب مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ثابت ان کا، ابھی خبر دوم لائے نفی جنس اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لنا حاجۃ الیک، لنا ہمیں، حاجۃ الیک تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، اور اس کا اس طرح ترجمہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں تم سے کچھ کام ہے۔ حاجتن میں جو تنوین ہے نکرہ ہے، یہ تو نکرہ کا ترجمہ کچھ، کوئی، بعض، ایک، ان لفظوں سے کیا جاتا ہے۔ تو لنا حاجۃ الیک ہمیں تم سے کچھ کام ہے۔ لنا لام حرف جار مبنی بر فتح، نا ضمیر مجرور متصل مبنی بر فتح یا سکون، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوگا ثابت ان کا،
ثابتۃ اس میں فاعل اور ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر خبر مقدم۔ حاجۃ الیک، حاجۃ اس میں مصدر، حاجۃ مفرد منصرف صحیح اس میں مصدر، الی حرف جار، کا ضمیر مجرور متصل مبنی بر فتح، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، حاجت اس میں مصدر۔ تو لنا لام حرف جار نا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کا، ثابتۃ اس میں فاعل اور ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کے خبر مقدم، حاجۃ مفرد منصرف صحیح اس میں مصدر، الی حرف جار کا ضمیر مجرور متصل، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہوا، حاجت اس میں مصدر کا، حاجت اس میں مصدر اپنی ظرف لغو سے مل کر مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا شیء ہا ہونا، یہاں کوئی چیز نہیں ہے، یہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ لا لائے نفی جنس، شیء نکرہ مفردہ لائے نفی جنس کا اسم، ہا ہونا، ہا حرف تنبیہ، ہونا اس میں اشارہ، مفعول فی ہونا اس میں اشارہ برائے مکان، مفعول فی، ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل اور ہوا پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا ماء فی البیر، کنویں میں پانی نہیں، کنویں میں پانی نہیں ہے، کوئی کرنے، کوئی پانی یعنی بالکل پانی، کنویں میں بالکل پانی نہیں ہے۔ لا لائے نفی جنس، ماء نکر مفردہ مبنی بر فتح، لا کا اسم، فی البیر فی حرف جار، البیر مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل بفاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کے خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا مرکوبہ عندنا، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ لا لائے نفی جنس، مرکوبہ نکر مفردہ لائے نفی جنس کا اسم، اندہ مضاف نا ضمیر مجرور متصل، مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے مفعول فی، ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل اور ہوا پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا عداوت بینہم، ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لا لائے نفی جنس، عداوتہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح لائے نفی جنس کا اسم، بینہم بینا مفرد منصرف صحیح مضاف، ہم ضمیر مجرور متصل مبنی بر ضم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے مفعول فی ہوا ثابتۃ کا، ثابتۃ اس میں فاعل ہے پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تنبیہ، تنبیہ کا معنی ہوشیار، خبردار، ہوشیاری خبرداری کی کیا بات ہے
کہ ایک اہم بات سمجھانے بتانے جا رہے ہیں۔ تنبیہ، لفظ حاجت کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ محتاج پر لام جار اور محتاج الیہ پر الی حرف جار لایا جائے۔ حاجت کا معنی ہوتا ضرورت۔ اب ضرورت کس کو ہے، کس چیز کی ہے؟ ضرورت کس کو ہے، کس چیز کی ہے؟ تو جس کو ضرورت ہو وہ محتاج، جس چیز کی ضرورت ہو وہ محتاج الیہ۔ جیسے ہمیں کامیابی کے لیے ضرورت ہے، تو ہمیں ضرورت ہے تو ہم ہو جائیں گے محتاج۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ محنت کی، تو محنت محتاج الیہ۔ تو عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا لنا حاجۃ الی الاجتہاد، ہمیں محنت کی ضرورت ہے، تو ہم محتاج اور محنت محتاج الیہ۔ جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو وہ محتاج، اور جس چیز کی ضرورت ہو وہ محتاج الیہ۔ اب قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ محتاج پر لام جار، لام حرف جار داخل کیا جائے گا۔ تو جیسے اس مثال میں ہم محتاج ہیں تو اس پر لام آئے گا لنا، جیسا کہ عربی بول کے بتائی میں نے، لنا۔ پھر ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ محنت کی، تو محنت محتاج الیہ ہو گیا۔ اس پر الی حرف جار، تو محتاج پر لام حرف جار اور محتاج الیہ پر الی حرف جار داخل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو ایمان کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایمان کی ضرورت ہے۔ تو اب اس میں لوگ محتاج ہیں، ان کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ ایمان کی، تو ایمان محتاج الیہ ہو گیا۔ تو لوگ محتاج ہیں تو اس پر لام حرف جار داخل کیا جائے گا، للناس، للناس حاجۃ۔ اب ایمان محتاج الیہ ہے، اس پر الی حرف جار، الی الاسلام، للناس حاجۃ الی الاسلام۔ تو یہ حاجت کے استعمال کا طریقہ کہ حاجت میں محتاج اور محتاج الیہ ہوں گے، تو محتاج پر لام حرف جار، محتاج الیہ پر الی حرف جار داخل کیا جائے گا۔ یہ دو مثال میں نے بتائیں، تیسری مثال اس کتاب میں آ رہی ہے۔ جیسے عمرو کو 2 روپے کی ضرورت ہے، عمرو کو 2 روپے کی ضرورت ہے، تو عمرو محتاج ہو گیا، عمرو کو ضرورت ہے۔ اب روپے کی ہے تو روپیہ 2 روپے محتاج الیہ ہو گیا۔ تو عمرو جب محتاج ہے تو اس پر لام حرف جار داخل کریں گے، اور 2 روپے محتاج الیہ ہے تو اس پر الی حرف جار داخل کریں گے۔ تو اس کا پھر عربی میں ترجمہ کیسا ہوگا؟ کیا عربی بنے گی اس کی؟ اس کا ترجمہ یوں کیا جائے گا لعمر حاجۃ الی الروبیتین، عمرو کو 2 روپے کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ حاجت کے استعمال کا طریقہ ہوا۔ لفظ بدھ کا استعمال جب لا کے ساتھ ہو تو اردو میں ضروری ہے پڑے گا اس کا ترجمہ کیا جائے گا، ضروری ہے یا پڑے گا۔ جیسے تمہیں بازار جانا پڑے گا،
تمہیں محنت ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے بدھ کا ترجمہ اردو میں کیا جائے گا، ضروری ہے سے اور پڑے گا سے۔ اور جو چیز ضروری ہے اس پر من حرف جار داخل کیا جائے، اور جس کے لیے ضروری ہو اس پر لام جار داخل کیا جائے۔ جیسے فعل کے لیے فاعل ضروری ہے، فعل کے لیے فاعل ضروری ہے۔ تو اب کس کے لیے ضروری ہے؟ فعل کے لیے۔ تو جس کے لیے ضروری ہو، جس کے لیے ضروری ہو تو اس پر لام حرف جار، اور کیا چیز ضروری ہے؟ فاعل۔ تو جو چیز ضروری ہو اس پر من حرف جار داخل کیا جائے۔ تو پھر اس کا عربی میں ترجمہ کس طرح کیا جائے گا؟ فعل کے لیے فاعل ضروری ہے تو عربی میں اس جملے کا ترجمہ یوں کیا جائے گا، لا بد للفعل من الفاعل۔ فعل پر لام حرف جار داخل کر کے، کیونکہ فعل کے لیے ضروری ہے، کیا چیز ضروری ہے؟ فاعل، تو اس پر من حرف جار داخل کر کے اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے، لا بد للفعل من الفاعل۔ اور جیسے پڑھنے کے لیے کتاب ضروری ہے، پڑھنے کے لیے کتاب، تو پڑھنے کے لیے کتاب ضروری ہے، اس میں ضروری کیا چیز ہے؟ ضروری کیا چیز ہے اس میں جس پر من حرف جار داخل کیا جائے؟ تو کتاب ضروری ہے پڑھنے کے لیے، ضروری کیا ہے؟ کتاب۔ تو عربی میں جب اس کو لائیں گے تو کتاب پر من حرف جار داخل کریں گے۔ اب یہ کتاب کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ پڑھنے کے لیے، تو اس پر لام حرف جار داخل کریں گے۔ تو عربی میں کریں گے لا بد للقراءۃ من الکتاب، لا بد للقراءۃ من الکتاب، پڑھنے کے لیے کتاب ضروری ہے۔ ایسے ہی لکھنے کے لیے قلم ضروری ہے، اس میں بھی لکھنے کے لیے قلم ضروری ہے۔ تو کیا چیز ضروری ہے؟ قلم، تو قلم پر من حرف جار داخل کیا جائے گا۔ قلم کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ لکھنے کے لیے، تو اس پر من حرف جار داخل کیا جائے گا، اور عربی میں یہ جملہ بنے گا لا بد للکتابۃ، لا بد للکتابۃ من القلم، لکھنے کے لیے قلم ضروری ہے۔ تو یہ لفظ بدن کے استعمال کا طریقہ ہے۔ تو اس تنبیہ میں لفظ حاجت کے استعمال کا طریقہ بتایا اور لفظ بدھ کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ مشق عربی بنائیں، مجھے کھانے کی بالکل ضرورت نہیں، مجھے کھانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تو لا حاجت لی، لا حاجت، اب اس میں پیچھے جو قاعدہ بتایا ہے مجھے کھانے کی بالکل ضرورت نہیں، تو کیا چیز ضروری نہیں ہے؟ کیا چیز ضروری نہیں ہے؟ کھانا۔ کسے ضرورت نہیں ہے؟ مجھے۔ تو اب اس میں مجھے، یہ تو ہو گیا محتاج، اور کھانے کی یہ محتاج لے، تو
مجھے، مجھے کے لیے جو بھی عربی آئے گی اس پر لام حرف جار داخل کیا جائے گا، اور کھانے کی الہ، اس پر الہ حرف جار داخل کیا جائے گا، تو عربی بنے گی لا حاجت لی الی الاکل، لا حاجت لی الی الاکل، مجھے کھانے کی بالکل ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں یعنی بالکل ضرورت نہیں۔ بالکل کا معنی لا نفی جن سے ہی ادا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ہوتا کوئی، لا رجل فی الدار، کوئی مرد نہیں، تو اب مجھے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کے بجائے بالکل کر دیا ہے، کوئی یعنی بالکل، تو لا نفی جن سے ہی اس کا معنی ادا ہو سکتا ہے۔ اور اگر تاکید پیدا کرنی ہے اور تو اصلاً بھی آ سکتا ہے، لا حاجت لی الی الاکل اصلاً، ویسے اصلاً کی ضرورت ہے نہیں یہاں۔ زید کو بازار جانا ہوگا، جانا ہوگا یعنی پڑے گا یا ضروری ہے، تو لفظ بدھ کا استعمال ہوگا یہاں۔ تو اب ضروری کیا ہے؟ جانا۔ کس کے لیے ضروری ہے؟ زید کے لیے۔ تو جو چیز ضروری ہو اس پر من حرف جار، جس کے لیے ضروری ہو اس پر لام حرف جار داخل کیا جاتا، تو بنے گا لا بدھا۔ اب زید کے لیے ضروری ہے تو لام حرف جار داخل کریں گے لزیدن، لا بدھا لزیدن، کیا ضروری ہے؟ جانا، من الذہاب، اس پر من حرف جار، من الذہاب، بازار الی السوق، لا بدھا لزیدن من الذہاب الی السوق، یہاں کوئی شخص نہیں ہے، تو لا رجلا ہا ہونا یا لا شخصا ہا ہونا، خالد کو کچھ علم نہیں، لا علم لخالد اصلاً، خالد کو کچھ علم نہیں، لا علم لخالد اصلاً، زید کو لکھنا ضروری ہے، تو لا بدھا لزید من الکتابۃ، بکر کو تم سے کچھ کام نہیں، کچھ کام نہیں، یہ وہی لا حاجتا، تو لا حاجتا لبکرن تم سے الیکم، لا حاجت لبکرن الیکم، کاغذ پر ذرا سا غبار نہیں، ذرا سا یعنی بالکل، تو لا غبارہ علی القرطاس، لا غبارہ علی القرطاس، طلبہ کو مدرسے جانا پڑے گا۔ اب یہ بہت سمجھا دیا بار بار، اب ضرورت نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس پہ من آئے گا، اس پر لام آئے گا۔ اب طلبہ خود اپنے ذہن سے سوچیں اور بنائیں، طلبہ کو مدرسے جانا پڑے گا، تو لا بدھا للمتعلمین من الذہاب الی المدرسہ، لا بدھا للمتعلمین من الذہاب الی المدرسۃ، امر کے پاس کچھ روپیہ نہیں، کچھ روپیہ نہیں، کوئی روپیہ نہیں، تو لا روبیۃ عند امرن، تم انجان ہو، انتم عدیم الفہم، عدیم الفہم اصل میں عدیمونا الفہم، عدیمونا کا نون اضافت کی وجہ سے گرے گا تو ہو جائے گا عدیمو الفہم، اب میم جب لام میں ملایا جائے گا تو الفہم کا حمزہ بھی گرے گا اور عدیمو کا واو بھی گرے گا،
تو ہو جائے گا عدیم الفہم۔ تو یہ تلفظ میں واحد کی طرح ہو جائے گا، لیکن کتابت میں، لکھائی میں فرق رہے گا۔ لکھنے میں عدیمو کے بعد واو اور الف، پھر الفہمی میں بھی الف اور لام لکھا جائے گا۔ تو انتم عدیم الفہم، تم نا سمجھ ہو، انجان ہو۔ زید کا ماموں نا سمجھ ہے، زید کا ماموں خالو زیدن نا سمجھ ہے، عدیم الفہم۔ ہمارے چچا کو کچھ روپیہ چاہیے، چاہیے یعنی ضرورت ہے۔ تو لے امنا، ہمارے چچا کو، لے امنا محتاج ہیں یہ چچا، تو محتاج پر لام داخل کیا تھا۔ لے امنا حاجتن، محتاج لے کیا ہے؟ روپیہ، کچھ روپیہ۔ تو لے امنا حاجتن الی روبیاتن، الی روبیاتن، نکرہ لائیں تاکہ اس سے کچھ کا معنی پیدا ہو۔ میرے پاس دیا سلائی اور لالٹین لاؤ، لاؤ ایتے، با کے ساتھ آئے گا یہ، ایتنی میرے پاس لاؤ، ایتنی میرے پاس لاؤ، ایتنی بالکبریت والقندیل، ایتنی بالکبریت والقندیل۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اب یہ عربی بنائیں، میں ایک مرتبہ بغیر اردو پڑھے ہوئے صرف عربی بول رہا ہوں۔ لا حاجت لی الی الاکل، لا بد لزید من الذهاب الی السوق، لا رجل ها ہنا، لا علم لخالد اصلا، لا بد لزید من الکتابۃ، لا حاجت، لا حاجت لبکر الیکم، لا غبار علی القرطاس، لا بد للمتعلمین من الذهاب الی المدرسۃ، لا روبیۃ عند عمر، انتم عدیم الفہم، خالو زید عدیم الفہم، لعمنا حاجت الی روبیات، ایتنی بالکبریت والقندیل۔ جملہ قرآنیہ کا اردو میں ترجمہ کریں۔ الریب شک، الاکراہ جبر زبردستی، الاکراہ باب فعال کا مصدر ہے، حاصل مصدر کے معنی میں الاکراہ جبر زبردستی۔ التثریب ملامت، التثریب ملامت، الجناح گناہ، القول المعروف اچھی بات، القول کا معنی بات اور المعروف اچھی، اچھی بات۔ الخلاق حصہ، المحو مٹانا، الاحقاق ثابت کرنا، باب فعال کا مصدر ہے۔ الکلمات باتوں، کلمتن کی جمع ہے، کلمتن کا معنی کلمہ یا بات۔ الحجت جھگڑا، الاہلاک ہلاک کرنا، المولا مددگار، المولا مددگار۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیدھے ترجمہ ہوگا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے زید ضرب، زید اس نے مارا، لفظی ترجمہ اس کا زید اس نے مارا، زید ہوا، ضربہ میں ہوا ضمیر ہے، اس کا ترجمہ اس کریں گے تو ترجمہ ہوتا ہے زید اس نے مارا، لیکن سیدھے ترجمہ کرتے ہیں زید نے مارا، زید نے مارا۔ اور کبھی تاکید کے طور پر زید ہی نے مارا، اس طرح بھی کہہ دیں گے، یا کچھ انداز میں شدت رکھ کے زید نے مارا، زید نے، اس طرح کچھ انداز میں شدت اختیار کر کے زید نے مارا۔ تو اسی طرح یہاں ذالک الکتاب، وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، شدت کے ساتھ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ذالک الکتاب، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، قرآن پاک پڑھنے والے کے بالکل قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اس کو تلاوت کر رہا ہے وہ، تو اس میں ذالکہ کا اسم اشارہ بعید کا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی عظمت اور شان کو بہت دور بتانے کے لیے، کہ اس کی شان اور عظمت بندے کی عقل سے بہت دور ہے، یعنی اس کی شان اور عظمت بہت ہی بلند و بالا ہے، اس لیے ذالکہ کا استعمال کیا گیا ہے، تو عظمت و شان کی بلندی بتانے کے لیے، دوری بتانے کے لیے نہیں۔ ویسے تو وہ قریب ہے، تو جب ویسے وہ قریب ہے، عظمت و بلندی میں دوری بتانے کے لیے ذالکہ کا اسم اشارہ لایا گیا ہے، تو پھر ترجمہ اس طرح کیا جائے گا، ذالکہ کا یہی ترجمہ کیا جائے گا، یہ وہ عظمت و شان والی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور جس میں کے بجائے یہ اس عظمت و شان والی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس عظمت اور شان والی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ذالکہ اس میں اشارہ برائے واحد مذکر بعید مبنی بر سکون، موصوف الکتاب و مفرد منصرف صحیح صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، لائے نفی جنس مبنی بر سکون، ریبہ نکرہ مفردہ
لائے نفی جنس کا اسم، فی ہے، فی حرف جار مبنی بر سکون، ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر کسر، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اور ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر لائے نفی جنس کی، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ذالک الکتاب و مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ منسوخ ہے یا نہیں ہے؟ کس وقت کا یہ حکم ہے؟ یہ سب تفسیر میں آئے گا۔ یہاں تو مقصد صرف ترجمہ اور اس کی ترکیب ہے، تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا لائے نفی جنس مبنی بر سکون، اکراہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح لا کا اسم، فی حرف جار، الدین مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر لائے نفی جنس کی، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فلا جناح علیہ، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فا عاطفہ، یہ عاطفہ ہے یا جزائیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اب آیت کریمہ میں دیکھا جائے پوری آیت کریمہ کیا ہے تو تب پتہ لگے گا کہ یہ فا کیا ہے۔ لا، لا لائے نفی جنس مبنی بر سکون، جناح نکرہ مفردہ لائے نفی جنس کا اسم، علیہ علی حرف جار مبنی بر سکون، ہی ضمیر مجرور متصل مبنی بر کسر، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اور ہوا ضمیر پوشیدہ مرفوع متصل مبنی بر فتح فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا تثریب علیکم اليوم، لا
لا نفی جنس اور تثریب ملامت، لا تثریبہ کوئی ملامت نہیں ہے، علیکم تم پر، الیوم آج، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ ترجمہ ہوا اس کا۔ ترکیب لا نفی جنس مبنی بر سکون، تثریبہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح، لا نفی جنس کا اسم، علیکم علی حرف جار مبنی بر سکون، کم ضمیر مجرور مبنی بر ضم، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اسم فاعل مقدر کا، الیوم مفرد منصرف صحیح مفعول فیہ اسی ثابت کا، ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قتل داود و جالوتا، داود نے جالوت کو قتل کیا، داود نے جالوت کو قتل کیا۔ قتل فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، داود غیر منصرف فاعل، اس میں دو سبب علم اور اجمع ہے۔ جالوتا غیر منصرف مفعول بھی، اس میں بھی علم اور اجمع ہے، مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وقولوا لهم قولا معروفا، وقولو اور تم کہو، لہم ان سے، قولا معروفا اچھی بات، اور تم ان سے اچھی بات کہو۔ واو حرف عطف مبنی بر فتح، قولو فعل امر حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر مبنی بر ضم، واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل، لہم لام حرف جار مبنی بر فتح، ہم ضمیر مجرور مبنی بر ضم، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، قولا مفرد منصرف صحیح موصوف، معروفاً مفرد منصرف صحیح اسم مفعول، ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اسم مفعول نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر قولاً کی صفت، قولاً موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ امر انشاء کی قسموں میں سے ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، حجت جھگڑا، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لا نفی جنس، حجتا نکر مفردہ مبنی بر فتح لا نفی جنس کا اسم، بینا مفرد منصرف صحیح مضاف،
نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، بینا مفرد منصرف صحیح مضاف، کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول فیہ ہوا، ثابتۃ اسم فاعل مقدر کا، ثابتۃ اسم فاعل، اس میں ہے ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان الکافرین لا مولا لہم، بے شک کافر، ان الکافرین بے شک کافر، لا مولا لہم ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، بے شک کافر ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، سیدھا ترجمہ ہوگا بے شک کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ انا حرف مشبہ بفعل مبنی بر فتح، الکافرین جمع مذکر سالم، انا کا اسم، لا لائے نفی جنس، مولا اسم مقصور، مولا اسم مقصور لائے نفی جنس کا اسم، لہم لام حرف جار، ہم ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انا حرف مشبہ بفعل کی خبر، انا حرف مشبہ بفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ باطل کو مٹا دے گا، یمحو محا یمحو مٹانا، اللہ باطل کو مٹا دے گا، وَيُحِقُّ احق یحق احقاق، الاحقاق کو ثابت کرنا، اور ثابت کر دے گا الحق حق کو، اور حق کو ثابت کر دے گا یا حق ثابت کر دے گا، اور حق ثابت کر دے گا بکلمات ہی اپنی باتوں سے، کلمات باتوں، اپنی باتوں سے، اللہ باطل کو مٹا دے گا اور حق کو اپنی باتوں سے ثابت کر دے گا۔ واو حرف عطف، یمحو فعل مضارع مثبت معروف ناقص واوی، صیغہ واحد مذکر غائب، اللہ مفرد منصرف صحیح فاعل، الباطلہ مفرد منصرف صحیح مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واو حرف عطف، یحق فعل مضارع مثبت معروف صحیح مجرد صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، الحق مفرد منصرف صحیح مفعول بہ، بے حرف جار، کلمات جمع مؤنث سالم مضاف، ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا یحقو کا، فعل اپنے فاعل مفعول بہ ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اہلکناہم
فلا ناصر لہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ رہا، یا تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوا۔ اہلکنا فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ جمع متکلم مبنی بر سکون، نا ضمیر بارز مرفوع متصل، فاعل ہم ضمیر منصوب متصل، مفعول به فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فلا ناصر لہم فا حرف عطف، لا لائے نفی جنس، ناصرہ نکرہ مفردہ لائے نفی جنس کا اسم، لہم یہ بترکیب معلوم، ثابت اس میں فاعل ہو کر کے سب، خبر لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا مبدل لکلمات اللہ، مبدل بدلنے والا، لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ واو حرف عطف، لا لائے نفی جنس، مبدلہ نکرہ مفردہ لائے نفی جنس کا اسم، لے لام حرف جار، کلمات جمع مؤنث سالم مضاف، اللہ مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ثابتن کا، ثابتن بترکیب معلوم خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، اولئک وہ، لا خلاق لہم نہیں ہے ان کے لیے، تو وہ نہیں ہے ان کے لیے، سیدھا ترجمہ ہوگا ان کے لیے نہیں ہے، فی الآخرۃ آخرت میں، خلاق کوئی حصہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اولئک اس میں اشارہ برائے جمع مذکر یا مؤنث بعید مبنی بر کسر مبتدا، لا لائے نفی جنس، خلاقہ نکر مفردہ لا کا اسم، لہم ظرف مستقر اول، فی الآخرت ظرف مستقر دوم، ثابتن کا، جو ثابتن پوشیدہ نکالیں گے اسی کے یہ دونوں ظرف مستقر ہیں، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل دونوں ظرف مستقر سے مل کر خبر لائے نفی جنس کی، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر اولئک مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان حرف مشبہ فعل مبنی بر فتح، اللہ مفرد منصرف صحیح، انا کا اسم، مع مفرد منصرف صحیح مضاف، الصابرین جمع مذکر سالم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا ثابتن کا، اور ثابتن بترکیب معلوم اپنے مفعول فی سے مل کے خبر انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور تم جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور تم جان لو
کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ واو حرف عطف، اعلموا فعل امر حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر مبنی بر ضم، واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل، انا حرف مشبہ بفعل موصول حرفی، اللہ مفرد منصرف صحیح انا کا اسم، بے حرف جار کل مفرد منصرف صحیح مضاف، شیئن مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم، علیم صفت مشبہ کا، ظرف لغو مقدم علیم صفت مشبہ کا، کیونکہ یہ علیم سے ہی جڑے گا، جیسا کہ ترجمے سے ظاہر ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کو کیا جاننے والا، تو بکل شیء علیم سے ہی جڑ رہا ہے، ہر چیز کو جاننے والا، تو ظرف لغو مقدم ہوا علیم صفت مشبہ کا، علیم صفت مشبہ ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا موصول حرفی کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر نہیں، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ انا موصول حرفی کا، انا موصول حرفی اپنے صلے سے مل کر مفعول بھی ہوا، اعلموا فعل امر کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔